السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی عملا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت القوی العزیز الکریم۔ جی، آج کی سبق میں ہم پانچواں باب شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 ابواب بیان کی۔ پہلا باب مفرد کی بیان میں، دوسرا مرکبات کی بیان میں، تیسرا معربات، اور پھر معرب میں اسم متمکن کی اقسام بیان کی، اور اس میں 9 قسم جو اعراب جاری ہوتا ہے وہ بیان کی۔ اس کے بعد ہم نے منصرف اور غیر منصرف پر بحث کی اور اسباب منصرف کو تفصیلاً بیان کر دیا۔ اس کے بعد معربات میں دوسرا جو ہے فعل مضارع، تو فعل مضارع کے بارے میں باتیں کی اور فعل مضارع کی اصناف بیان کی۔ اس کے بعد چوتھے باب میں ہم نے مبنی کی تعریف کی، اور پھر مبنی کے اقسام، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل، مبنی الاصل کیا ہوتا ہے، مشابہ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے، اس پر بحث کی۔ اور اس مشابہ مبنی الاصل میں جو اس میں غیر متمکن ہے، تو غیر متمکن کی 10 اقسام: ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، ظروف مکانی، ظروف مبنیہ، اسماء کنایات، اور مرکبات، اور اسماء شرط، اسماء استفہام، ان کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہوتا ہے پانچواں باب جو کہ معمولات کے بیان میں ہے۔ کلامی عربی میں ہر لفظ جو ہے نا وہ معمول ہوگا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف عامل ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف معمول ہوتے ہیں، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ عامل بھی ہوتا ہے اور معمول بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ نہ عامل ہوتا ہے نہ معمول ہوتا ہے۔ عامل معمول کے بارے میں آپ نے اس کو یاد کیا ہوگا کہ عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلمہ کی آخر بدلے، اور معمول اس کو کہتے ہیں جس سبب کی وجہ سے کلمہ کی آخر بدلتا ہو۔ تو جس سبب کی وجہ سے بدلتا ہو اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو اسم بدلتا ہو یا جو فعل بدلتا ہو اس کو معمول کہتے ہیں۔ تو کلام عربی میں معمول 28 ہے، ٹوٹل معمولات 28 ہے۔ یعنی اگر آپ ان 28 چیزوں کو یاد کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پر رفع کیوں آیا ہے، اس پر نصب کیوں آیا ہے۔ تو معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے اعراب آئے، اور پھر معمول کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معمول اصالتاً، دوسرا ہے معمول تبعاً۔ اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ 28 معمولات ہے ٹوٹل، علم النحو میں 28 معمولات ہیں۔ ان 28 معمولات میں ایک فعل ہے اور 27 اسماء ہے۔ ایک فعل ہے اور 28 اسماء ہے، 27 اسماء ہے۔ تو ایک فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع معمول ہوتا ہے، اور 27 معمولات یہ اسماء ہوتا ہے۔ پھر معمول کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اصالتاً، دوسری ہے تبعاً۔ اصالتاً معمول کا مطلب یہ ہے کہ عامل کا اثر اس میں براہ راست ہو رہا ہو، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہ ہو، اور یہ کل 22 اسماء ہے۔ اور تبعاً کا مطلب یہ ہے کہ عامل کا اثر اس میں براہ راست نہ ہو رہا ہو بلکہ درمیان میں کوئی اور واسطہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں تبعاً۔ یہ معمول یا اصالتاً ہوگا یا تبعاً ہوگا۔ اصالتاً معمول کا مطلب یہ ہے کہ عامل کا اثر اس میں براہ راست ہو رہا ہو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، اور یہ کل 22 اسماء ہے۔ 22 اسماء، اس میں 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات ہے۔ 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات، یہ کل 22 ہو گئے۔ تو 22 معمولات یہ اصالتاً ہوتا ہے، اور 5 ہوتے ہیں تبعاً۔ تبعاً کا مطلب یہ ہے کہ عامل کا اثر اس میں براہ راست نہ ہو رہا ہو بلکہ درمیان میں کوئی اور واسطہ ہو،
اور اس کو توابع کہتے ہیں۔ توابع 5 ہے، صفت، تاکید، بدل، عطف، بالحرف و عطف بین، انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔ تو یہ تمام علم النحو میں 28 معمولات ہے۔ ایک فعل ہے، فعل مضارع، اور 27 اسما ہے۔ پھر 27 اسما 2 قسم پر ہے، 2 قسم معمولات ہے، ایک معمول اصالتاً ہے اور دوسرا ہے معمول طبعاً۔ تو اصالتاً معمولات ہے 22 اور طبعاً معمولات ہے 5، جس کو توابع کہتے ہیں۔ اور 22 جو ہے اس میں 8 مرفوعات ہے، 12 منصوبات ہے اور 2 مجرورات ہے۔ تو اب ہم اس کی ترتیب انشاءاللہ ترتیب وار یہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مرفوعات۔ مرفوعات 8 ہوتے ہیں، مرفوعات 8 ہوتے ہیں۔ مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو حالت رفع میں ہو۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو حالت رفع میں ہو۔ بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ضمہ آیا ہوا ہو۔ نہیں، اس پر ضمہ نہیں آ سکتا، ضمہ بھی آ سکتا ہے، لیکن صرف ضمہ رفع مرفوع کی نشانی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کو اصناف 9 یاد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ الصنف الاول میں حالت رفعی ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، الصنف الثانی میں بھی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، اور الصنف الثالث میں بھی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ۔ تو ایک علامہ ہے مرفوع کا ضمہ ہونا۔ پھر الصنف الرابع میں حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ تو ایک مرفوع حالت رفعی میں ایک علامہ اس کا ضمہ ہے، دوسرا ہوا واو ما قبل مضموم۔ الصنف السادس میں حالت رفعی ہے الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے رجلان، رجلین، رجلان، تو الف بھی علامت رفع ہے۔ اور واو ما قبل مضموم یہ جو ہم نے الصنف الرابع میں بتایا، تو اس سب میں حالت رفعی کی 3 علامات ہیں، اس سب میں حالت رفعی کی 3 علامات ہیں۔ ایک ہے ضمہ، دوسرا ہے واو ما قبل مضموم، اور تیسرا ہے الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ اور فعل مضارع میں حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پر یا ضمہ آیا ہو اور یا اس کے ساتھ نون اعرابی متصل ہو۔ تو ٹوٹل 4 ہے، لیکن اس سب میں حالت رفعی کی علامات 3 ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی کائنات میں جو کلمہ ہے، کائنات کا مطلب قرآن میں بھی، حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی جتنی بھی عربی عبارات ہے، آپ اس پر ضمہ دیکھ لیں یا اس میں آپ الف ما قبل مفتوح دیکھ لیں یا واو ما قبل مضموم دیکھ لیں، تو 8 مرفوعات میں سے ایک خامخواہ ہوگا، 8 مرفوعات میں سے یہ خامخواہ ہوگا۔ اور جب یہ 8 مرفوعات آپ یاد کر لیں گے تو آپ سمجھیے کہ جہاں بھی یہ مرفوعات قرآن مجید یہاں سے بھرا ہوا ہے، حدیث اس سے بری ہوئی ہے، تو جہاں بھی قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ اس پر رفع ہے تو 8 مرفوعات میں سے ایک خامخواہ ہوگا، یا اس پر ضمہ ہے تو 8 میں خامخواہ ہوگا، اس پر واو ما قبل مضموم ہے تو 8 میں خامخواہ ہوگا۔ تو یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس پر اچھی خوب محنت کر لیں، بار بار اس کو سن لیں، بار بار اس کو یاد کر لیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ضرور بتا دیں۔ تو مرفوعات 8 ہے۔ 8 مرفوعات کا اجمالاً بیان یہ ہے کہ ایک ہے فاعل، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم، اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لا لنفی الجنس کی خبر۔ یہ 8 مرفوعات ہے، فاعل نائب فاعل مبتدا خبر اور 2 اسماء اور 2 خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبہتان بلیس کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لا لنفی الجنس کی خبر۔ اب کرتے ہیں اس کی تفصیل۔ تو فاعل، سب سے پہلے فاعل، تو فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور یہ اس کے لیے مسند الیہ ہو، اور اس فعل یا شبہ فعل کا اس کے ساتھ قیام ہو، اس کو کہتے ہیں فاعل۔ فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور یہ اس کے لیے مسند الیہ ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کا اس کے ساتھ قیام ہو۔
جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زیدن، ضرب زیدن. اب یہ زیدن فاعل ہے، زیدن فاعل ہے. زید فاعل کیوں ہے؟ اس لیے یہ فاعل ہے کہ اس سے پہلے فعل آیا ہوا ہے اور یہ اس فعل کے لیے مسند الیہ ہے. اس لیے کہ ہم نے جملہ فعلیہ میں بتایا تھا آپ کو کہ جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جز مسند اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے مسند الیہ، اور اس فعل کا تعلق بھی اس کے ساتھ کیا، اس کا اس کا تعلق موجود ہے اس کے ساتھ، یعنی یہ اسم فعل کا اس کے ساتھ قیام ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ زید نے صرف مار دیا ہے، باقی اور کسی نے مار نہیں دیا. اس طرح شبہ فعل کا مثال ہے اقائم زید. شبہ فعل سے مراد وہ فعل ہے جو فعل نہ ہو لیکن فعل والا عمل کرتا ہو. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، اس میں مبالغہ، اس کو کہتے ہیں شبہ فعل. تو اقائم زید میں زید یہ فاعل ہے اس لیے کہ اس سے پہلے شبہ فعل آیا ہے اور یہ شبہ فعل کے لیے مسند الیہ ہے، اور اس فعل شبہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو اور یہ اس کے لیے مسند الیہ ہو، اور اس فعل یا شبہ فعل کا اس کے ساتھ قیام ہو، تو اس کے کہتے ہیں فاعل. اب فاعل کی احکام یہ ہے، فاعل کے احکام کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، البتہ جب اس کی طرف مصدر کی اضافت ہو جائے تو پھر یہ لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہوگا. جیسے عام طور پر یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضرب زید، نصر عمرو وغیرہ. لیکن ایک صورت ہے کہ اس میں یہ دو صورت ہے کہ اس میں یہ لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہوتا ہے جب اس کی طرف مصدر کی اضافت کی جائے. جیسے ہم کہتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس، تو یہ دفع مصدر ہے اور مضاف ہے. اس کے بعد لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے. اور اس طرح جب اس پر حرف جر زائدہ داخل ہو جائے تو پھر یہ فاعل بھی لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہوگا. جسے قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تو یہاں لفظ اللہ کفا فعل ہے، بعض زائدہ ہے، لفظ اللہ لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے. تو ان دو صورتوں میں فاعل لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہوگا، اور اس کے علاوہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور آپ کو بتایا کہ مرفوع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر صرف ضمہ آیا ہوا ہوگا، بلکہ اس پر واو ما قبل مضموم یا الف ما قبل مفتوح بھی آ سکتا ہے. دوسرا حکم فاعل کا یہ ہے کہ فاعل کو فعل پر مقدم کرنا یا اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. فعل کو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ فعل پہلے اور فاعل دوسرے نمبر پر آئے گی. اگر فاعل کو مقدم کرے گے تو پھر جملہ فعلیہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر جملہ اسمیہ ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک فعل موجود ہو اور اس کے لیے فاعل نہ ہو، بلکہ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کبھی لفظوں میں موجود ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے، لیکن ہوتا موجود ضرور ہے، بخلاف مفعول بھی کے. مفعول بھی کے بارے میں انشاءاللہ بات آ جائیں گی. تو فاعل کی تعریف کی ہم نے اور فاعل کے دو احکام بیان کیے. ایک یہ کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جب اس کی فاعل کا مصدر کا فاعل کی طرف اضافت ہو جائے اور یہ اس پر حرف جر زائدہ داخل ہو جائے تو پھر یہ فاعل لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہوگا. اور دوسرا فاعل کو مقدم کرنا یا اس کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب کرتے ہیں ہم کہ فعل کو واحد تثنیہ جمع لانے کے قاعدے بیان کرتے ہیں کہ فعل کو کب واحد لائیں گے، کب تثنیہ لائیں گے، کب جمع لائیں گے. تو اس کے لیے آسان تین قاعدے ہیں، بالکل آسان ہے. نمبر ایک، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کا واحد لانا ضروری ہے. فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کا واحد لانا ضروری ہے. فاعل خواہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ اس میں ظاہر ہو، تو فعل ہمیشہ واحد لائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نصر زیدون، نصر الزیدان، نصر الزیدون. اب یہاں پر آپ دیکھیے
نصر زید، نصر الزیدانی، نصر الزیدون. اس میں زیدن، زیدانی، زیدون. زیدن واحد ہے، زیدانی تثنیہ ہے، اور زیدون جمع ہے. لیکن تینوں صورتوں میں اس میں ظاہر ہے یعنی ضمیر نہیں ہے، تو ہم نے فعل کو واحد لایا، ہم کہتے ہیں نصر زیدن. تو ایک قاعدہ یہ ہو گیا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لائیں گے، خواہ فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر فاعل ضمیر ہو، اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے. یعنی اگر ضمیر واحد کا ہوگا تو فعل واحد لائیں گے، تثنیہ کا ہوگا تو تثنیہ لائیں گے، جمع کا ہوگا تو جمع کے لیے. جسے ہم کہتے ہیں زید عالم. تو اب اس کی ترکیب ہم کریں گے، زیدن کو مبتدا بنائیں گے، عالم فعل ہے، لیکن عالم فعل کے لیے فاعل ضمیر ہے، عالم میں ہوا ضمیر، عالم میں ہوا ضمیر ہے، تو وہ ضمیر واحد کا ہے، تو ہم نے فعل بھی واحد لایا، عالم لایا. اور الزیدان عالما، تو الزیدان مبتدا ہے اور عالما یہ فعل ہے، اور اس فعل کے لیے فاعل ضمیر ہے جو کہ الف ہے تثنیہ کا. تو فاعل تثنیہ کا ضمیر ہے، تو فعل بھی ہم نے تثنیہ والا عالما لایا. الزیدون عالمو، الزیدون عالمو. اس میں فاعل واو ضمیر جمع کا ہے، تو ہم نے فعل بھی جمع لایا. تو دو قاعدے ہو گئے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کا واحد لانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. اس کے علاوہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمع کے اقسام ہیں، جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی جمع کے اقسام ہیں، جتنے بھی جمع کے اقسام، اس کا مطلب یہ ہے جمع مذکر ہے، سالم ہے، جمع مذکر مکسر، اور جمع مؤنث سالم و مکسر، جمع مؤنث سالم و مکسر. اگرچہ یہ فاعل کی ضمیر ہو، اگرچہ یہ فاعل کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث لانا بھی جائز ہے اور فاعل کے مطابق لانا بھی جائز ہے. جیسے الرجال قامت، الرجال قامت. تو اب اس میں قامت میں ہی ضمیر ہے، قامت میں ہی ضمیر ہے جو راجع ہے الرجال کو، اور الرجال جمع مذکر مکسر ہے. الرجال قامت، یہ قامت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر ہے جو کہ راجع ہے جمع مذکر مکسر الرجال کی طرف، تو فعل واحد مؤنث بھی لا سکتا ہے، اور جمع مذکر ہے تو جمع مذکر فعل بھی لا سکتا ہے. جیسے الرجال قامت، الرجال قاموا، دونوں پڑھا جاتا ہے. اس طرح المسلمات جاءت، المسلمات جئنا، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں فاعل کی ضمیر جاءت، المسلمات جاءت، یا فاعل کی ضمیر ہی ہے جو کہ راجع ہے جمع مؤنث سالم کی طرف، تو جمع مؤنث سالم کی طرح یہ بھی لا سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں المسلمان جئنا، جئنا یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو جمع مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتا ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتا ہے. یا فاعل کی ضمیر جمع مؤنث مکسر ہوں، جیسے النساء جاءت، النساء جئنا. تو تین قاعدے ہو گئے فعل کو واحد تثنیہ جمع لانے میں. ایک صورت میں واحد لائیں گے، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہم ہمیشہ واحد لائیں گے، اور دوسرا ضمیر کے مطابق لائیں گے. اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. اور تیسرا ہم نے یہ بیان کیا کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہے جمع کے، یعنی جمع مذکر مکسر، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث مکسر، تو اس کا فاعل، تو اس کے فاعل جب ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث لانا بھی جائز ہے، اور جمع مؤنث یعنی جمع مذکر یا جمع مؤنث یعنی اس میں جمع کے مطابق فعل لانا بھی جائز ہے. اب قاعدے ہے فعل کو کب مذکر لائیں گے اور کب مؤنث لائیں گے، فعل کو مذکر و مؤنث لانے کے قاعدے. تو ایک صورت میں فعل کو مذکر لانا ضروری ہے، ایک صورت میں فعل کو مذکر لانا ضروری ہے، دو صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، اور تین صورتیں ایسی ہے کہ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے.
تو ایک صورت میں فعل کو مذکر لانا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مذکر ہو، جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مذکر ہو تو اس صورت میں فعل کو ہمیشہ ہم واحد لائیں گے، مذکر لائیں گے، جسے ہم کہتے ہیں ضرب زید، ضرب زید اسم ظاہر ہے تو فعل مذکر لائے، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ دو صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی ہو، جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے ذہبت فاطمۃ، ذہبت فاطمۃ۔ اب ذہبت کے لیے فاعل اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر آپ نے پڑھایا ہوگا کہ اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر علم ہو اور ضمیر نہ ہو۔ اور مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی کی تعریف آپ نے یاد کیا ہوگا کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے، تو اس فعل کو ہم مؤنث لائیں گے اور یہ مؤنث لانا ضروری ہے۔ تو ایک صورت یہ ہو گیا کہ جب فاعل اسم ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث لائیں گے۔ نمبر دو، جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، جب فاعل مؤنث کی ضمیر ہو تو خواہ مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو تب بھی فعل کو مؤنث لانا ہی ضروری ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں عائشۃ قالت، عائشۃ قالت، اس عائشۃ قالت یہ ہے کہ اس میں فاعل قالت میں یہ ضمیر ہے تو وہ ضمیر تثنیہ کا ہے، اور یہ تثنیہ کی ضمیر ہے اور مؤنث حقیقی کی طرف راجع ہے تو فعل کو ہم مؤنث لائیں گے۔ اور اس طرح کہتے ہیں اذا السماء انفطرت، تو انفطرت میں یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر راجع ہے سما کی طرف، اور سما مؤنث ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث لفظی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں مذکر حیوان نہیں ہے، تو اس فعل کو ہم نے مؤنث لایا۔ تو ایک صورت میں فعل کو مذکر لانا ضروری ہے اور دو صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، اور تین صورتیں ایسی ہے کہ اس میں آپ کو اختیار ہے، فعل کو مذکر لانا اور مؤنث لانا دونوں جائز ہیں۔ اس کا پہلا صورت یہ ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو۔ فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل مذکر اور مؤنث لانے میں آپ کو اختیار ہے، جیسے قام الیوم آمنہ، قامت الیوم آمنہ۔ تو یہ قامہ فعل ہے، اس کے لیے فاعل اسم ظاہر آمنہ ہے، لیکن اور آمنہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن اس کے درمیان فصل ہے، الیوم، الیوم کا فصل ہے، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہے، تو اس کو ہم مذکر بھی لائیں گے اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جسے قام الیوم آمنہ اور قامت الیوم آمنہ۔ دوسرا صورت ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، خواہ فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو یا نہ ہو، فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو یا نہ ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے، جیسے جاءہم البینہ اور جاءتہم البینہ، جاءہم البینہ، جاءتہم البینہ، یہ مثال ہے۔ جاء فعل ہے، البینہ تو اس کے لیے اسم ظاہر ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے اور اس میں فصل بھی آیا ہے تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، جاءہم البینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءتہم البینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ ہو تو اس کی مثال جاء البینۃ اور جاءت البینۃ۔ تو دو صورتیں ہو گئیں کہ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے۔ نمبر ایک، فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے، اور دوسرا ہے فاعل اسم ظاہر ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، خواہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل ہو یا نہ ہو تو اس کے بھی
فعل مذکر و مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ تیسرا ہے فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، اور جمع مکسر پھر عام ہے، جمع مذکر مکسر ہو یا جمع مؤنث مکسر ہو تو پھر بھی فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قال نسوۃ اور قالت نسوۃ، قرآن مجید میں ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز، تو قال نسوۃ یہ نسوۃ جمع مؤنث مکسر ہے، اور اس کے لیے فاعل جمع مؤنث مکسر ہے، اور تو ہم نے فاعل مذکر لایا ہے قال نسوۃ، اور قالت نسوۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح قال رسولہم بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت رسولہم بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے قالت رسولہم۔ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ رسول تو مذکر ہے اور آپ نے قالت فعل مؤنث لایا، تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع مذکر مکسر ہے، اور جب فاعل جمع مذکر مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے۔ تو یہ ہم نے فاعل کے احکام بیان کی پہلے، پھر فعل کو کب واحد تثنیہ جمع لائیں گے، اور تیسرا ہم نے بیان کیا کہ فعل کو مذکر اور مؤنث کب لائیں گے۔ اس طرح دوسری فوائد یہ ہے کہ کبھی فاعل لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہوتے ہیں، یہ تو میں نے ضمناً بیان کیا آپ کو، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو، جب فاعل کی طرف مضاف ہو، جیسے ولولا دفع اللہ الناس، تو یہ لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے۔ اور نمبر دو، جب فاعل پر با جارہ زائدہ داخل ہو، جیسے وکفی باللہ شہیدا۔ اور نمبر تین، جب فاعل پر من جارہ زائدہ داخل ہو، جیسے لتنذر قوما ما انذر، نہیں، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تو ان مثالوں میں نذیر یہ لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہے۔ پھر ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور فاعل کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اس میں فاعل اسم ظاہر صریح ہو، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فعل ربک، ربک یہ اسم فاعل ہے، اسم ظاہر ہے اور صریح ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ضمیر ہوتا ہے، جیسے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو یجعل میں ضمیر ہے اور وہ راجع ہے ربک کی طرف۔ تو ہم نے مرفوعات میں فاعل کے بارے میں بات بیان کی، پہلے فاعل کا تعریف بیان کیا، پھر فاعل کے احکام بیان کی، پھر فعل کو کب واحد تثنیہ جمع لائیں گے یہ بیان کیا، اور فعل کو کب مذکر اور مؤنث لائیں گے اور کب اختیار ہے آپ کو یہ بیان کیا۔ اس کے بعد کچھ قواعد بیان کی کہ بعض صورتوں میں فاعل لفظاً مجرور، عام طور پر تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہوتا ہے، تو اس کی تین ہم نے صورتیں بیان کی کہ جب فاعل مصدر کی طرف مضاف ہو، یا فاعل پر بعض جارہ زائدہ داخل ہو، یا من جارہ زائدہ داخل ہو، تو تو پھر فاعل لفظاً مجرور محلاً مرفوع ہو گئے۔ پھر ہم نے بیان کیا کہ فاعل تو کلمہ میں ضرور ہوگا، کبھی اسم ظاہر ہوگا اور کبھی اسم ضمیر ہوگا۔ پھر ضمیر بھی دو قسم پر ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کبھی ظاہر ہے، کبھی بارز ہے اور کبھی مستتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نائب فاعل، تو نائب فاعل وہ اسم ہے جس کو فعل مجہول یا اسم مفعول میں فاعل کا قائم مقام بنایا گیا ہو۔ نائب فاعل وہ اسم ہے جس کو فعل مجہول یا اسم مفعول میں فاعل کا قائم مقام بنایا گیا ہو۔ انشاءاللہ افعال کے بیان میں بھی آئے گا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فاعل نہ ہو، اس کا فاعل معلوم نہیں ہو، اور اسم مفعول بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا۔ تو جو چیز فعل مجہول میں اور اسم مفعول میں فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ نائب فاعل اولا میں ہم اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور جب اب ثانیہ ثالثہ رابعہ میں جائے تو پھر نائب فاعل کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسم فاعلہ، یعنی یہ ایسا مفعول ہے جس کا فاعل نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ تو نائب فاعل کسی کہتے ہیں؟ نائب فاعل وہ اسم ہے جس کو فعل مجہول یا اسم مفعول میں فاعل کا قائم مقام بنایا گیا ہو، جیسے نصیر زید،
یہاں زید مرفوع ہے اس لیے کہ یہ نائب فاعل ہے، یعنی فاعل کی جگہ واقع ہے، اور زید منصور، منصور میں لفظ ہوا ہے، اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں۔ اور نائب فاعل کی احکام فاعل کی طرح ہیں، یعنی جس طرح ہم نے فعل کے بارے میں بیان کیا، فاعل کے بارے میں بیان کیا کہ فاعل کو اپنے فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح فعل مجہول میں بھی نائب فاعل کا اپنے فعل سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فاعل کے جو قاعدے مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کی ہے، وہی قاعدے نائب فاعل کی بھی ہے، لیکن آپ اس میں ایسا کریں گے کہ فاعل کی جگہ نائب فاعل کہیں گے، جس طرح ہم نے ایک بیان کیا کہ فعل کو واحد کب لائیں گے، فعل کو واحد کب لائیں گے، تو اس کے لیے ہم نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کا واحد لانا ضروری ہے۔ اس میں ہم قاعدہ بیان کریں گے اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول کا واحد لانا ضروری ہے، خواہ فاعل ہو، نائب فاعل واحد ہو یا تثنیہ یا جمع ہو۔ اس طرح دوسرا قاعدہ ہم نے بیان کیا اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل کو فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے۔ جس میں ہم بیان کریں گے اگر نائب فاعل ضمیر ہو تو فعل مجہول کو نائب فاعل کے مطابق لانا ضروری ہے۔ باقی بھی اس طرح ہے کہ جو احکام ہم نے فعل کے بیان کیے وہ فعل مجہول کے، اور جو ہم نے فاعل کے بیان کیے وہ نائب فاعل کی ہوتی ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ جار مجرور کبھی بھی نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ میرے خیال میں یہ کافی ہے، اس پر آپ اجرا کرتے ہیں۔ جب آپ اجرا کریں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دو گھنٹے رٹا لگائے، لیکن آپ اس کے بجائے اگر 10 منٹ 20 منٹ اجرا کریں تو یہ آپ کا جو سبق آپ نے رٹا کیا ہوا ہے اس سے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو مثالیں بیان کی ہے اس میں لکھا ہے کہ درج ذیل قرآنی آیت میں فاعل نائب فاعل کی تعیین کر کے فعل کے واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث کی تمام قواعد جاری کرے، نیز جملہ فعلیہ کی علامت واضح کرے اور ترکیب بھی کرے۔ تو پہلا لفظ لکھا ہے قتل الخراصون، قتل الخراصون، تو یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا ہے کہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے، پہلا جز اس کا فعل ہے، پھر فعل ہے، فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ تو یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے۔ تو فعل مجہول جب ہم کہیں گے تو ذہن میں ہم کا یہ ہونا چاہیے کہ فعل مجہول کو کرے فاعل نہیں ہوتا، بلکہ فعل مجہول کرے نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو اس میں قتل الخراصون، قتل فعل ہے، الخراصون نائب فاعل ہے۔ نائب فاعل کس کو کہتے ہیں؟ نائب فاعل وہ اسم ہے جس کو فعل مجہول یا اسم مفعول میں فاعل کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو۔ اب اس میں کرتے ہیں واحد تثنیہ جمع کی قاعدے کہ قتلہ، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قتلہ فعل واحد ہے اور خراصون جمع ہے، تو فعل اور فاعل میں مطابقت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب فعل مجہول کا نائب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مجہول کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے، مفرد ہی لائیں گے۔ تو قتل الخراصون، خراصون یہ اسم ظاہر ہے تو قتل کو ہم نے واحد لایا۔ پھر قتل الخراصون یہ دونوں مذکر ہے، اس لیے کہ ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مذکر ہو تو فعل کو مذکر لائیں گے، تو یہ فعل مذکر ہے تو اس کو پھر اس میں یہ بیان کریں گے کہ الخراصون نائب فاعل ہے، تو نائب فاعل تو مرفوعات میں سے ہے، اور الخراصون کے آخر میں زبر آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف ضمہ حالت رفعی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے۔ تو یہ اس میں متمکن میں ہم نے سوچ کر لیا تو ہم کو واضح ہو گیا کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں واو اور نون زائد آئے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوچ کر دیا کہ کہ اس میں کون سا صنف جاری ہوتا ہے جو مذکر سالم میں، تو جو مذکر سالم میں جاری ہوتا ہے الصنف السادس، الصنف السادس، اور الصنف السادس میں حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو یہ بھی حالت رفعی ہے، لیکن جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں حالت رفعی کا نشانی ہے کہ اس میں واو ما قبل مضموم ہوگا۔ اب اس کا کرتے ہیں ترکیب۔ ترکیب بہت آسان کام ہے، بہت زیادہ آسان کام ہے ترکیب، لیکن اس پر آپ کو اتنا فکر کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کو ایک جملہ جب دیا جائے تو ہم اس کی پہلی جز کو دیکھ لیں گے کہ اس کے پہلا جز کیا ہے۔ تو جس طرح ہم نے آج کے سبق میں ہم جملہ فعلیہ کی ترکیب کرتے ہیں، تو آپ یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم مبتدا خبر کو یاد کر لیں گے۔ تو جب ہمیں کوئی جملہ دے کہ اس جملہ کی آپ ترکیب کر لیں، تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی جزء اول فعل ہے یا اسم ہے۔ اگر اس کا جزء اول فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہی ہوگا آخر میں، جملہ فعلیہ ہی ہوگا آخر میں، یعنی جملہ اس میں نہیں بن سکتا۔ پھر جملہ فعلیہ کے اجزاء آپ نے بیان کیے تھے کہ جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل اور دوسرا ہوتا ہے فاعل۔ ایک ہوتا ہے فعل، دوسرا ہوتا ہے فاعل، یعنی جو بھی جملہ فعلیہ ہوگا اس میں ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک فعل کا اور دوسرا فاعل کا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے اگر ہم نے فعل بھی بنا دیا اور فاعل بھی بنا دیا اور پھر بھی کچھ بچ جائے، تو پھر اگر یہ جار مجرور تو ہم اس کو متعلق کریں گے، یا مفاعل ہو تو انشاءاللہ حالت نسبی میں منصوبات میں آئے گے کہ مفاعل کسی کہتے ہیں، تو ان کو ہم مفعول بنائیں گے یا اس کو حال بنائیں گے، جو بھی بنانا ہو اس کو ہم پھر اس سے بعد بنائیں گے۔ لیکن جملہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم کہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو پہلے فعل کو اور پھر فاعل کو لانا ضروری ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ پھر کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ فاعل ہے؟ تو جس لفظ میں کلام میں جملہ میں جو لفظ آیا ہوا ہے اور وہ مرفوع ہے، اور مرفوع کی 3-4 علامت آپ نے بیان کی کہ اگر اس پر ضمہ ہو یا اس میں واو ما قبل مضموم ہو یا الف ما قبل مفتوح ہو، تو آپ سمجھئے کہ جس پر یہ ضمہ آیا ہے یا جس پر واو ما قبل مضموم ہے یا الف ما قبل مفتوح ہے، تو وہ خواہ مخواہ ہی مرفوعات میں سے ہوگا۔ اور مرفوعات میں آپ اگر اس سے پہلے فعل آیا ہو تو وہ فاعل ہی ہوگا۔ تو جس طرح ہم کو صیغہ دیا گیا ہے، ایک جملہ دیا گیا ہے قتل الخراصون، تو اس میں ہم نے سب سے پہلے فعل کو تلاش کیا کہ یہ فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہوتا ہے، تو اس میں تو دوسرا کوئی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ الخراصون اس کے لیے نائب فاعل ہے، تو فعل نے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس میں آپ اس میں جار مجرور آتا ہے، اگر آپ جار مجرور کی ترکیب نہیں کر سکتے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے وقال رجل مؤمن، وقال رجل مؤمن، تو اس میں ہم پہلے دیکھ لیں گے کہ جملہ کیا ہے، فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ ہم نے پہلی جس کو دیکھا تو ہم کو قال مل گیا، قال فعل ہے، تو ہم کو یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پھر جملہ فعلیہ کی دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل، تو قال کو ہم فعل بنائیں گے۔ اب قال کو فعل بنانا ہے تو یہ کون سا فعل ہے، معلوم ہے یا مجہول ہے؟ اگر معلوم ہے تو اس کے لیے ہم فاعل نکالیں گے، اور اگر نائب فاعل ہے تو اور اگر فعل مجہول ہے تو اس کے لیے ہم نائب فاعل لائیں گے۔ پھر اس کے لیے فاعل کو تلاش کرنا ہوگا، اور فاعل کو ہم ایسے ہی تلاش کریں گے کہ جسے ہم اس پر حالت رفعی میں دیکھ لیں گے، مرفوعات میں سے دیکھ لیں گے کہ کس کس لفظ پر رفع آیا ہے۔ تو یہاں دو لفظوں پر رفع آیا ہے، رجل مؤمن، دونوں پر رفع آیا ہے، تو فاعل تو ایک ہو سکتا ہے، یہ کیسے دونوں پر تنوین آ گیا؟ تو آپ نے مرکب غیر مفید یاد کیا ہوگا، اور مرکب غیر مفید کیا ہے کہ جو انسان سن لے اور اس کو خبر یا طلب اس کے بعد سے حاصل نہ ہو، یعنی اس کو مکمل فائدہ اس کے بعد سے حاصل نہ ہو، تو رجل المؤمن یہ بھی مرکب غیر مفید ہے۔ پھر مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی، غیر تقییدی۔ اس میں یہ مرکب تقییدی ہے۔ مرکب تقییدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں جزء اول جس ثانی کے لیے قید ہو اور جزء اول عام ہو، جس ثانی کے آنے کی وجہ سے یہ خاص ہوتا ہے، تو رجل عام تھا، مؤمن کے آنے کی وجہ سے یہ خاص ہو گیا، تو یہ مرکب تقییدی ہے۔ پھر مرکب تقییدی کے دو اقسام ہم نے بیان کیے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔
تو مرکب اضافی میں پہلا لفظ نکرہ دوسرا معرفہ ہوتا ہے، اور مرکب توصیفی میں دونوں لفظ نکرہ یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ رجل مؤمن دونوں نکرے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ رجل موصوف ہے اور مؤمن صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر یہ فاعل بننا ہے قال کے لیے۔ اب اس میں فاعل کے قاعدے کو دیکھ لو کہ فعل کو ہم نے واحد کیوں لایا، تو واحد اس لیے لایا کہ اس کا فاعل اسم ضمیر ہے، رجل مؤمن یہ اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر ہے تو جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ دوسرا فعل مذکر کیوں لایا، اس لیے کہ اس کا فاعل مذکر ہے۔ اس طرح اس کے بعد وما قتلوہ وما صلبوہ، قتلوہ وما صلبوہ، ما نافیہ ہے، قتلوہ اس میں قتلوہ یہ اس میں ظاہر تو اس میں ہے نہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے لیے فاعل نہیں ہے، نہ اس کے لیے فاعل ضرور ہوتا ہے، اگر اس میں ظاہر نہیں ہے تو اس کے لیے ضمیر ہوگا۔ تو قتلوہ اس میں قتلو ہم کہتے ہیں کہ کیا صیغہ ہے، تو قتلو یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور فعل ماضی ہے اور معلوم ہے، تو معلوم ہے تو اس کے لیے فاعل کو نکالنا ہوگا۔ تو جو صیغہ ہوتا ہے اس میں اس صیغے کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور قتلو میں واو ضمیر ہے، اور واو ضمیر کے بارے میں آپ نے یاد کیا ہوگا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوتا ہو۔ تو قتلو کو آپ دیکھ لو کہ قتلو قتل فعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل مستتر، بارز اس کا فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ حالت رفعی میں ہے، متصل کیوں ہے کہ اس کے اپنے عامل سے ملا ہوا ہے۔ تو قتلو ہو، اور ہو ضمیر اس میں ہے، قتلو ہو ضمیر اس میں ہے، ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، ضمیر منصوب متصل کیوں ہے؟ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو اپنے عامل سے ملا ہوا ہو اور ترکیب میں 12 منصوبات میں سے کوئی ایک چیز واقع ہوتا ہے، عام طور پر یہ مفعول بھی ہی بنتا ہے۔ تو قتلو ہو، اب اس میں قاعدے فعل کو جمع لایا اس لیے کہ اس میں فاعل کا ضمیر جمع کا ہے، تو فعل بھی جمع لایا، اور فعل مذکر کیوں لایا؟ اس لیے کہ فاعل کا اس فعل کے لیے فاعل مذکر ہے، تو فعل کو مذکر لایا۔ اور وما صلبوہ بھی اسی طرح ہے، صلبو فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ کافی ہوگا آپ کے لیے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس مشق میں سے آپ ضرور کریے جو آپ کو آتا ہو، جو نہیں آتا ہو تو پھر اس کو چھوڑیے نہیں، بلکہ اس کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں زیادہ تر ایسے الفاظ ہیں کہ اس پر جار مجرور آیا ہے، اور جار مجرور کی بات ہم نے نہیں کی، تو اس کو اگر آپ اسکپ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، یا اس طرح ایسے کر لے کہ اس میں لا تسألو کا کر لے عن اشیاء، اگر آپ کو آتا ہے تو کر لے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ اس طرح وجاء من اقصى المدینة رجل، اس کو کر لے، عفا اللہ کا کر لے، ازلفت الجنت کا کر لے، ضرب اللہ، هل اتاک حدیث موسیٰ ان یأتی یوم، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی سے تو آپ ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں جار مجرور کی تراکیب بہت زیادہ آئے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ کو جار مجرور کی ترکیب کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کو آسانی ہو۔ تو جار مجرور کے متعلق تو انشاءاللہ بعض عوامل میں آئے گی، حروف عاملہ میں سے جب ہم انشاءاللہ حروف جارہ پڑھیں گے تو اس کی مکمل بات تو وہاں آئیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کچھ باتیں سن لیں۔ جار مجرور حروف جارہ تو 17 ہے جو کہ اس شعر میں مذکور ہے، باء تاء کاف لام نوع اول حرف جر بود میدا یقین کان دریق بیت آمد جملہ بھی چونو چرو
باء تاء كاف لام واو منذ مثقلا رب حاشا من عدا في عن على حتى إذا. تو اس کو کہتے ہیں حروف جارہ، اور جس اسم پر یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجرور۔ پھر مجرور میں دو باتیں ہیں، اگر حرف جر کے بعد صرف ایک اسم آیا ہو تو وہ ڈائریکٹ ہم مجرور بنا لیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں زید فی الدار، تو فی حرف جر ہے اور دار ڈائریکٹ مجرور ہے۔ لیکن اگر حروف جارہ مرکب غیر مفید پر داخل ہو، مرکب اضافی پر داخل ہو، یا مرکب توصیفی پر داخل ہو، یا مرکب کے جو دوسرے اقسام ہیں، مرکب توصیفی، مرکب صوتی، بینائی، اس پر داخل ہو، تو پھر ہم اس مرکب کو پہلے بنائیں گے، پھر اس کے بعد وہ مجرور بنائیں گے۔ جیسے آپ کے ساتھ جو پہلا مثال ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو اصحاب الجحیم کو اگر ہم دیکھ لیں تو عن حرف جر ہے اور اس پر دو الفاظ آئے ہیں، اصحاب ہے اور جحیم ہے، تو پہلے ہم اصحاب الجحیم کی ترکیب کریں گے، یعنی اس کو جدا جدا کر لیں گے، اس کو ایک چیز بنا لیں گے، پھر اس کے بعد وہ مجرور بنا لیں گے۔ جسے ہم ترکیب کرتے ہیں عن اصحاب الجحیم، تو عن حرف جر ہے، اصحاب الجحیم یہ دو الفاظ ہے، اور ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ جب دو الفاظ ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، اور مرکب اضافی کے پہلے جس کو مضاف اور دوسری کو مضاف نہیں کہتے، تو ہم ترکیب کرتے ہیں عن حرف جر اصحاب مضاف، الجحیم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی اور پھر یہ مجرور بن رہا ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جب حرف جر کے بعد ایک اسم آئے تو اس کو ہم ڈائریکٹ مجرور بنا لیں گے، اور اگر حرف جر کے بعد دو اسما آئے اور وہ مرکب غیر مفید ہو تو پہلے ہم اس کو مرکب غیر مفید میں بنائیں گے، پھر اس کو مجرور کر لیں گے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ ہر جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ بڑے کتابوں میں بیان کر لیں گے کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف حقیقی، ایک ہے ظرف مجازی۔ تو جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظرف لغو، دوسرا ہے ظرف مستقر۔ ظرف لغو وہ ظرف ہے جس جار مجرور کا متعلق کلام میں مذکور ہو، جار مجرور جب بھی کلام میں آ جائے تو اس کو ہم کسی کے ساتھ اس کا تعلق بنا لیں گے، اس لیے کہ جار مجرور اکیلے کچھ بھی نہیں بنتا جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو جس کے ساتھ ہم اس کا تعلق بنا لیں گے اس کو کہتے ہیں متعلق۔ تو جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں مذکور ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ظرف لغو متعلق ہے، اور جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، محذوف ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ظرف مستقر۔ جیسے آپ کے ساتھ جو مثال بیان کی ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس کا ہم ترکیب کر لیں گے تو ایسا کر لیں گے وَلَا تُسْأَلُ، یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول ہے، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس میں فاعل نائب فاعل، عن حرف جر اصحاب الجحیم، اصحاب مضاف، الجحیم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مجرور، مرکب اضافی بن کر مجرور، اور جار مجرور ظرف لغو متعلق ہو گیا لا تسأل کے ساتھ، لا تسأل فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں یاد رکھیے کہ جار مجرور کو ہم ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کر دیں گے، جار مجرور کو ہم ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کر دیں گے۔ شبہ فعل 7 چیزیں ہیں کیونکہ میں نے آگے بھی بتایا کہ ایک ہے مصدر، دوسرا ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم منصوب اور صفت مشبہ، یہ 7 چیزیں ہیں، یہ شبہ فعل ہے۔ تو فعل کو عام طور پر ہم فعل یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق کر دیں گے، پھر اگر ہم کو اس کے متعلق لفظ موجود ہو، یاد ہو، اس کے متعلق فعل ہم کو یاد ہو، تو اس کو ہم
وہ فعل متعلق نکالیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با حرف جر اور آگے سب مجرور ہم ملا کر اگر ہم کو یہ یاد ہو کہ ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اشرع فعل کے ساتھ اس کو متعلق کریں گے. اور اگر ہم کو اس وقت کی مناسبت سے فعل یاد نہ ہو تو پھر افعال عامہ کے ساتھ یہ متعلق کریں گے. 4 چیزیں افعال عامہ ہے: کون، ثبوت، وجود اور حصول. کون، ثبوت، وجود اور حصول. تو جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم اس کو کائن یا کانا یا ثبت، ثابت، وجد، موجود اس کے ساتھ متعلق کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں زید فی الدار، زید فی الدار، تو ہم اس کی ترکیب کریں گے. زید یہ تو مفرد منصرف صحیح مرفوع بضم لفظاً مبتدا ہے، اور فی حرف جر ہے، الدار مجرور ہے. اب جار مجرور کو ڈائریکٹ خبر نہیں بنا سکتے. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ بیان کر لیں گے کہ جار مجرور کو ڈائریکٹ آپ خبر نہیں بنا سکتے جب تک آپ نے اس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑا نہ ہو. تو فی الدار فی حرف جر جار مجرور، جار مجرور ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت کے ساتھ یا موجود کے ساتھ یا حصول کے ساتھ، اور پھر وہ ثابت اسم فعل اپنی فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ. تو یہ ترکیب ایسے کر لیں گے جس طرح وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس کا بھی اس طرح ترکیب ہے. وقال فعل ماضی، رجل مؤمن یہ دو اسماء مرکب غیر مفید ہے اور دونوں نکرے ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے. رجل موصوف، مؤمن صفت، موصوف صفت مل کر یہ فاعل. من آل فرعون، من حرف جر، آل مضاف، فرعون مضاف الیہ. اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ فرعون مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ تو ہم نے بتایا تھا کہ ہم مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ فرعون غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسباب منصرف کے دو اسباب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام وہ موجود ہو. تو فرعون میں ایک عالمیت ہے، دوسرا عجمہ ہے، تو وہ غیر منصرف ہے. اور غیر منصرف میں حالت جری تابع ہے حالت نسبی کے ساتھ. تو آل مضاف فرعون مضاف الیہ کے ساتھ مرکب اضافی یہ مجرور ہوا من جار کے لیے، اور جار مجرور متعلق ہوا قول فعل کے لیے. تو قال فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ. اس طرح یہ سارے ہیں. لا تسألوا عن اشیاء، لا تسألوا فعل نہیں، واو ضمیر مرفوع متصل با اسم فاعل، عن حرف جر، اشیاء مجرور تو یہ بھی غیر منصرف ہے، تانیث معرفی ممدودہ زائدہ. اشیاء مجرور، جار مجرور ظرف اللغو متعلق ہوا لا تسألوا کے ساتھ. لا تسألوا فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نحیہ. تو اس کے ساتھ آپ اجرا کر لیں انشاءاللہ. علم النحو کا جو ہم نے تعریف بیان کیا تھا اس کا مقصد بھی ہے کہ بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اس کو جوڑنا. اس جوڑنے کو ترکیب کہتے ہیں. تو جب آپ کی ترکیب مضبوط ہو تو آپ کو انشاءاللہ سبق میں مزہ آئے گا. آپ کو عبارت اچھی طرح یاد ہوگی، آپ عبارت کو اچھی طرح حل کر لیں گے. لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اگر یہ آپ بہت زیادہ پڑھ لیں، بہت زیادہ سن لیں تو اس سننے سے کیا فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھی طرح محنت کریں اور اچھی طرح ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.